وہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت جن سے ہر بچہ بوڑھا ہر نوجوان واقف ہے اور بلکہ پوری دنیا پورا عالم اسلام واقف ہے، اس شخصیت کو ہمارے یہاں لوگ داتا حضور کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ کا نام علی تھا، آپ کے باپ کا نام عثمان تھا، افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، وہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ اس شہر کے اندر ایک علاقہ تھا جس کو حجویر کہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ تو آپ بچپن میں ہی اللہ کے ولی کامل تھے، بہت بڑے نیک اور برگزیدہ شخصیت تھے۔ آپ کا پورا خاندان اولیاء کا خاندان تھا، اور افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے، پاکستان کے اندر جتنی بھی مشہور مزارات ہیں، جتنے بھی مشہور جو ہے نا وہ اولیاء کرام پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر جو موجود ہیں، تو ان میں اکثریت جو ہے نا وہ افغانستان سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب بھی افغانستان کے غزنی شہر کے ایک علاقہ حجویر سے تھے۔ آپ تقریباً کم و بیش 400 ہجری کے اندر آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو آپ اس طرح کے ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت تھے۔ غزنی کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کے اندر آپ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے، ابھی چھوٹے بچے ہی تھے، چند سال آپ کی عمر تھی، جب وہاں پہنچے تو اس وقت جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو بھی ہر بندہ جانتا ہے، سلطان محمود غزنوی، اس وقت کا بادشاہ تھا۔ جب آپ داتا حضور وہاں پہنچے مدرسے میں تو آپ سبق پڑھ رہے تھے۔ آج کل تو جدید میڈیا کا دور ہے، جدید معاملات ہیں، ہر بندہ بادشاہ کو جانتا ہے، وقت کا جو وزیر ہوتا ہے، لیکن اس طرح اس وقت جو ہے نا وہ یہ میڈیا کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ جہاں پر سنتے کہ بادشاہ آ رہا ہے تو وہ بڑے خوش ہو کر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جایا کرتے ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو سلطان محمود آپ خود بھی عاشق رسول تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے سلطان محمود، تو وہاں کے جو استاد تھے انہوں نے بچوں کو کہا کہ فرمایا کہ دیکھو کون آیا ہے۔ تو سارے بچے اپنا سبق چھوڑ کر نہ دوڑ پڑے دیکھنے کے لیے کہ بھی کون سی شخصیت ہے، ہم بھی جا کر دیکھیں۔ تو سارے دوڑے، لیکن ایک ایسا بچہ تھا جو بات سن کر بھی وہاں نہیں گیا بلکہ اپنے سبق کے اندر مگن رہا۔ یہ بچہ سبق یاد کر رہا تھا، اتنی دیر میں استاد آئے اور کہنے لگے کہ علی دیکھو نا کون شخصیت آئے ہیں۔ تو داتا حضور آپ نے اپنی نظروں کو اٹھایا، ابھی بچپن ہی تھا، چند سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ نے جب اپنی نظر کو اٹھایا، اور سلطان محمود آپ بھی بڑے عاشق رسول تھے، آپ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، تو جب سلطان محمود کی نظر داتا حضور کے چہرے پر پڑی تو آپ بے ساختہ پکار اٹھے، کہنے لگے کہ اللہ ہی کی قسم یہ جو بچہ ہے نا خدا کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ یعنی ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا، تو اس وقت سلطان محمود جب آپ کے چہرے پر دیکھا کہ رب کے نور کی تجلیات برس رہی تھی، آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، چمکدار تھا، محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ بچہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو پوری عالم اسلام کی ایک شخصیت بن جائے گا نامور۔ تو اس وقت سلطان محمود نے جب آپ کے چہرے پر نور کی تجلیات کو برستا ہوا دیکھا تو بے ساختہ سلطان محمود کے یہ منہ سے نکلا، فرمایا کہ اللہ ہی کی قسم یہ جو بچہ ہے خدا کی طرف راغب کرنے والا۔ تو داتا حضور ہر بندہ جانتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایک بات بھی بڑی کی جاتی ہے کہ جس نے داتا کی نگری نہیں دیکھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور داتا حضور وہ شخصیت ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب آپ یہاں آئے، غالباً آپ کی 35 یا 30 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی جب آپ یہاں آئے، تو آپ سے پہلے بھی یہاں اسلام کا کام جاری و ساری تھا، لیکن جب آپ آئے پھر آپ نے انوکھا کام کر دیا۔ تو حضرات محترم جب داتا صاحب بھی لاہور پہنچے تھے تو آپ سے پہلے بھی کئی ایسے اللہ کے ولی تھے، کئی ایسے علماء تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو جاری کر چکے تھے، اسلام کی تبلیغ کر چکے تھے۔ اور داتا صاحب وہ ہستی ہیں جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے کے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی کم و بیش 1000 سال آپ کو ہو چکا ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے۔ تو آپ بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تھے داتا حضور۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے داتا حضور کے پاس، بڑے بڑے لوگوں نے فیض لیا، اور اپنوں نے بھی لیا اور بیگانوں میں نے بھی لیا۔ دیوبندی حضرات ان کے جو بانی ہیں نا حکیم الامت
جن کو لقب دیا جاتا ہے اشرف علی تھانوی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دانت کے اندر، میری داڑھوں کے اندر بڑا درد تھا، میں نے بڑا علاج کرایا، میں نے کرایا، لیکن مجھے آرام نہیں ملا۔ ایک دن میں صبح کے وقت اٹھا اور سیر و تفریح کے لیے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور نکلتے نکلتے قبرستان میں پہنچے۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے ہم داتا حضور کی بارگاہ میں آئے، اور فرماتے ہیں کہ جب میں داتا حضور کی بارگاہ میں آیا تو پھر نام تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا، پھر میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی نگری ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ داتا حضور کی نگری ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے وہاں بیٹھ کر دعا کی۔ جب میں واپس پلٹا نا، ابھی ان کے گیٹ سے، ان کے دربار سے جب باہر نکلا تو فرماتے ہیں کہ میرے وہ دانوں کے اندر جو درد تھا وہ یکدم ختم ہو گیا۔ اور اپنے غلام کو فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے بڑی جگہ سے علاج کرایا لیکن آرام نہیں آیا، داتا حضور کے قدموں میں آیا ہوں، داڑھوں کو بھی فرق ہو گیا ہے، داڑھوں کا جو درد تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور میں نے داتا حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے اللہ کے ملائکہ فرشتوں کو صفے باندھ کر جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری داڑھوں کا درد بھی ختم ہو گیا، اور میں نے دیکھا مراقبہ کر کے کہ بڑے بڑے اللہ کے فرشتے ہاتھ باندھ کر فرمایا کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں تو شاید کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ان کے اپنے گھر کی گواہی ہے۔ تو اس وجہ سے داتا حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی شخصیات آئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو فیض ملا تھا وہ بھی داتا حضور کی بارگاہ سے ملا تھا۔ اسی طرح بابا فرید، جس کو لوگ آج گنج شکر کے نام سے جانتے ہیں، کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھے ان کو جو فیض ملا تھا وہ کہاں سے ملا، وہ بھی داتا حضور کی بارگاہ سے ملا تھا۔ تو داتا حضور وہ داتا ہیں جنہوں نے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اپنے فیض کو اسی طرح جناب تقسیم کیا جس طرح تقسیم کرنے کا حق تھا۔ تو داتا حضور جب آپ یہاں ہجرت کر کے آئے، غزنی سے جب لاہور میں پہنچے تو آپ نے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے آ کرنا آپ نے مسجد تعمیر کرائی، کیونکہ حضور بھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تھے، قباء کے مقام پر حضور نے پہلے آ کر مسجد کی تعمیر، مسجد قباء جو آج بھی موجود ہے، ہر عام و خاص کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جنہوں نے عمرہ کیا وہ جانتے ہیں، حضور نے وہاں آ کر مسجد قباء تعمیر کرائی۔ تو داتا صاحب بھی آپ حسنی اور حسینی سید تھے، آپ نجیب الطرفین تھے، حسنی بھی سید تھے، حسینی بھی سید تھے داتا حضور۔ آپ جب یہاں غزنی سے لاہور پہنچے آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی، جو مسجد آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں، جب مزار پر جائیں تو مسجد کا جو ہے نا وہ محراب جو ہے نا وہ جنوب والی طرف نظر آتا ہے، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ الٹ سائڈ پر بنی ہوئی ہے، یعنی سیدھی نہیں بنی ہوئی۔ تو داتا حضور نے مسجد تعمیر کرائی۔ کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر مروڑ آئی، تکلیف ہوئی کہ یہ کون سا پیر ہے، یہ کون سا مولوی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ مسجدیں کیسی بنائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جب اعتراض کیا، بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا، مسجد تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ داتا حضور نے اپنے خلیفے کو بلایا، فرمایا کہ تم ایسا کرو، ان سارے مولویوں کو، پیروں کو، علماء کو دعوت کرو۔ سارے لوگ داتا حضور کی بارگاہ میں آئے، نماز کا وقت تھا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اعتراض ہے کہ مسجد کا محراب درست نہیں ہے، فرمایا وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں، اور جن کو اعتراض نہیں ہے فرمایا وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ دو گروہوں کے اندر لوگ تقسیم ہوئے، ایک وہ تھے جنہیں اعتراض تھا کہ داتا حضور نے مسجد صحیح نہیں بنائی، مسجد کا محراب جو ہے نا وہ جنوب والی طرف ہے۔ دوسرے وہ تھے جو عقیدت مند تھے، محبت رکھنے والے تھے، جس طرح آج ہم محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے، وہ بھی تھے، تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ تو حضرات محترم، وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا وہ دوسری طرف گئے، اور داتا حضور نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، تم اعتراض کر رہے ہو کہ مسجد کا محراب درست نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، اور صرف پیر نہیں تھے داتا حضور، وقت کے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور وقت کے مفتی اسلام بھی تھے۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں بس پیر ہونا کافی ہے، آپ صرف پیر نہیں تھے، ساتھ ساتھ آپ حضور کی حدیث بھی جانتے تھے، اور فقہ کے مسائل بھی جانتے تھے، اور قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی جانتے کہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ تو داتا حضور نے ان کو بلایا، جب وہ سارے پہنچے، دو گروہوں کے اندر لوگ تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ کا عقیدت مند اور ماننے والا تھا، دوسرا گروہ تو وہ تھا کہ جو اعتراض کرنے والے تھے۔ جب اعتراض کرنے والوں سے پوچھا، فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور مسجد کا محراب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا،
مسجد کا محراب ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگے ہاں حضور مسجد کا محراب ٹھیک نہیں ہے.